बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवाद फैज़ी, आपका होस्ट और दोस्त, और मेरे साथ भी हैं मेरे बहुत करीबी दोस्त। और लाहौर में बैठ के ठंड वाकई काफ़ी ज़्यादा है, ये ज़रा शोबाजी के लिए नहीं तो दिल कर रहा है जैकेट वाला, लेकिन ये सारे मौज़ूआत ठंड के, लेकिन ठंड में गर्मी और कितनी है, हिद्दत क्या है, शिद्दत क्या है, और फिर वो जो अलाइनमेंट्स हम देखते हैं, फिर वो किस तरह वो यूं यूं हो रहे होते हैं, और एंज करके ही हो रहे हैं। जल मछली जो है वो यूं यूं चल रही है, जनाब परवेज़ इलाही की और जनाब आली मरतबत क़िबला काबा इमरान ख़ान की, और उसमें इधर से कोई ख़बर है, उधर से कोई ख़बर है। लेकिन आज एक अहले सहाफ़त का एक ग्रुप, उनसे मुलाकात थी इमरान ख़ान साहब की, और जनाब फवाद चौधरी साहब वो भी वहाँ थे, और वहाँ पे जो गुफ्त शनीद हुई पंजाब के हवाले से, तो उसमें परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जब सवालात किए गए तो वो बोलते बोलते रुक गए, हो नहीं जिमें अमेरिका का नाम नहीं लेना, और नहीं मेरे मुंह से नाम निकल गया। वो बात करते करते उन्होंने फिर उसमें ये भी एंड पे ये बात सामने आई, उन्होंने अपने वालों ऑफ द रिकॉर्ड की साफ़िया ना तो वो उसमें ये है कि परवेज़ इलाही एक दफ़ा असम्बलियाँ तोड़ दे, फिर मैं बताऊँगा। ये आज की ताज़ा तरीन अभी तक की है। बाकी इत्तेहादी जमातें हैं और बहुत सारे चैलेंजेस है, उस पर भी काम करना चाहिए। लाहौर के जय्यद सहाफ़ियों से पूछते हैं, और मैंने जैसे कल कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि तलखियों के साथ गुफ्तगू, हम चाहते हैं मुस्कुराहटें तकसीम भी करें और बखेरें उनको, तो सीधी हंसा करो, और अब ख़ुद ही अपना ख्याल रखना है। अब बड़ों ने वापस आके हमारा ख्याल नहीं रखना, तो हमें ये चाहिए कि हम छोटों का ख्याल रखें और उनको हंसाते रहें। मेरी माएँ बहनें इज़्ज़त व इफ़्फ़त में आप जो ये देख रही हैं, वो भी मुस्कुराया करें, और मुस्कुराते ही शौहर से बात भी कर लिया करें। ये मेरा मशवरा है भाई। जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी, सीनियर जर्नलिस्ट, आगे मैं तारीफ की करा रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। जनाब अमीन हफीज़, माई लव always smiling face. यस और जनाब आगा इकरार हारून, हम सबके पुराने दोस्त। बहुत शुक्रिया रही साहब। मैं सवाल करूँ या तुसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 साल पहले मैं इस स्टूडियो में आया था, 4.5 साल पहले, ठीक है। तो वो उस कॉर्नर के अंदर सेट लगा हुआ था, और जवाद फैज़ी और मैं चौथा स्टोन कर रहे थे, ठीक है। और आज उसके बाद फिर हमारी लाहौर में वापसी हुई है। लाहौर स्टूडियो में कम से कम चौथा स्टून में तो मेरी पहली दफ़ा हुई है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके आने का शुक्रिया। नहीं, तारीख एक दफ़ा फिर उसी नुक्ते पे ले आई है। अच्छा, आज तारीख तो याद है, आज की तारीख है 24। आज 24 से 23 को क्या होना थी? टूट गई। मैं सो रहा था रात को, तो शायद सोते सोते टूट गई। वो 23 को असेंबली भी नहीं टूटी, ना सिर्फ के पंजाब नहीं टूटी, बल्कि केपी भी नहीं टूटी। और इसके अलावा एक और हुआ है, एक निजी टीवी चैनल 2 बल्कि उनकी ड्यूटी लगी है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं सॉरी, आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी करप्शन जो भी ढूंढेगा तो वो अखबार की मैनेजमेंट जो है वो उनको 10 लाख रुपया इनाम देगी। अब ये बात समझ नहीं आई, ठीक है। वो उन्हीं की पार्टी चैनल भी है, एक चैनल भी है, हाँ, उन्हीं की पार्टी के हैं। लेकिन एकदम मैंने फिर पता करना शुरू किया, तो आप जैसे एक आगाज शख्स ने बताया कि उनकी शायद पीपल्स पार्टी की किसी क़यादत से कोई मुलाकात हो गई है। तो इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब ने खास तौर पे हुक्म किया है कि उनकी किरदार कुशी की जाए। हालांकि वो परसों ज़ुमान पार्क में आके मिलके गए हैं, लेकिन इसके बाद वही कुछ ऐसी हरकत हो गई। नहीं, मेरा मतलब है कि यार वो भेड़ बकरियां तो नहीं है ना, वो सियासी लोग हैं, उन्होंने मिलना होता है, किसी ना किसी से मिलना जुलना होता है। तो ज़रफ तो माशाल्लाह इतना एक है। लेकिन देखिए, बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब की भी और इमरान खान साहब की जो आपस में मैरिज है, वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, और दोनों को पता है कि दोनों दाव पे हैं, दोनों को पता है कि दोनों दाव पे हैं, और जिसका दाव पहले लगेगा वो विनर हो जाएगा। उनका ख्याल है कि वो जीत जाएगा। हालांकि उनको ये, लेकिन इस मैरिज में वो आइली कवानीन नहीं लगते। हाँ, बिल्कुल ये सियासी है, बिल्कुल ये सियासी है। मतलब निकाह नामा भी नहीं पढ़ाया गया, साइन भी नहीं किए किसी ने। हाँ, बस वो कचहरी में नहीं जो निकाह होता, वकील को पैसे दे के, वो खान साहब दुआए खैर तो डर गए। वो ऐसे ही निकाह होता है। खान साहब तो वैसे ही ट्रेंड है निकाहों में, इस तरह के निकाहों में काफी। यार मैंने गल भुला दी नहीं, मुकम्मल करो, फिर मैं उधर आ गई।
ادھر بھول گئی ادھر آ گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرج آف کنوینئنس ہے دونوں میں سے جس کا داؤ لگ گیا, لیکن یہ میچ وہ ہے کہ جس میں سری لنکا اور جنوبی افریقہ کا میچ ہوتا ہے, اور جو بھی ہارے گا تو انڈیا اور ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جائے گا, پاکستان فائنل میں پہنچ جائے گا. اچھا جی, امین حفیظ صاحب. دیکھیں جی جواد فیضی صاحب, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ پنجاب میں آنے والے دنوں میں گند ڈلنے والا ہے. اتنا گند ڈلے گا کہ نہ بیوروکریسی کو سمجھ آئے گی کہ ہم اپنے آباء و اجداد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ساتھ دیں, یا ہم جہاں بیائے گئے ہیں صوبہ پنجاب میں ان کی ساس اور اس کے سسر کو, اور اپنے جو اپنے جو فوری جو ابتدائی موقع کے جو ہمارے خاوند ہیں, کیا ہم ان کی تابعداری کریں. بیوروکریسی میں سے اس طرح سیانے جو بیوروکریٹ تھے وہ تو پہلے چھٹی لی, پھر چھٹی لی, پھر چھٹی لی, پھر بیرون ملک کی چھٹی لے کے چیف سیکرٹری صاحب باہر چلے. چھوٹا سا سیکریٹریٹ والی بیڑ یاد آ گئی. سر میں سچ بتا رہا ہوں نا, آج بھی سیکریٹریٹ میں ہو کا عالم ہے. ابھی جو موجودہ چیف سیکرٹری ہیں, جو ان کے لاڈلے تصور کیے جا رہے تھے, جو ان کو اٹھا کے چیف سیکرٹری جنہوں نے بنایا چودھری صاحبان نے, اس نے بھی اپنے آباء و اجداد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بات مانتے ہوئے ٹا کرتے گورنر کے آرڈر کو فوری طور پہ نوٹیفائی کر کے چودھری صاحب کی ایسی تیسی پھیر دی. یہ چیف سیکرٹری تھے, اور جس کے بارے میں اب چودھری صاحب نے اور ان کے رفقائے کرام نے اسمبلی کے اندر بھی گورنر کے خلاف بھی وہ تحریک پیش کر دی, اور اب قرارداد اس چیف سیکرٹری کے خلاف بھی آ رہی ہے. مطلب بات یہ ہے کہ یہ کیا سیاست ہو رہی ہے. عمران خان صاحب اگر آپ نے اسمبلیاں توڑنی تھی توڑ دیتے, یہ نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو طلاق دینی ہے, ٹھیک ہو جاؤ. اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو اپنی ہے, نہ ٹھیک ہوئی تو وہ ویسے ہی اپنی نہیں تھی. تو عمران خان صاحب کا تو وہ ایک ٹوپی ڈرامہ سیاست ہے, ان کو آتی کوئی نہیں ہے. وہ اب اسی طرح کی سیاست کرتے ہیں کہ ہو جائے, نہیں ہوئے تو بس چری اڑ گئی پھر کر کے. تو بات یہ ہے چریا. اچھا, اب چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, وہ ماشاءاللہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں. انہوں نے تمام دور دیکھے ہیں, انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے. اب تو منجے نہیں رہے, اب تو بیڈ آ گئے پائے نا. سنیں نا, اب انہوں نے بھی کیا کیا, وہ ایک طرف کہتے ہیں جی بھاگ لگے رہن, جورین سلامت رہن, ان کا معصوم بیٹا خان زمان پارک میں, خان صاحب زندہ باد, ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. خود ابو جی چودھری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو باجوہ صاحب کے خلاف بات کرے گا, مجھے دکھ ہوا میری موجودگی میں انہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف بات کی. حالانکہ اس سے کتنی دفعہ پہلے بھی عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کے خلاف بات کی, اب بھی وہ کر رہے ہیں. لیکن چودھری صاحب کو تو غصہ اسی دن آتا ہے نا جس دن فون آتا ہے, تو وہ اظہار کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ نہ اسمبلی پنجاب کی چودھری پرویز الہی صاحب دل کے تہ خانے سے توڑنا چاہتے ہیں, نہ وہ ٹوٹے گی. اللہ جنت نصیب کرے ہماری ہائی کورٹ کو, کیڑا وضو ہے جڑا فٹافٹ ٹوٹ جائے یار, یہ اسمبلی ہے. ہائی کورٹ کو اللہ تعالیٰ جنت دے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ہماری پوری ہائی کورٹ کو. وہ اتنا اچھے فیصلے کرتے ہیں, کسی کو پسند آ جائیں تو بھاگ لگیے, کہتے ہیں بھاگ لگے رہن, کسی کو نہ پسند آئیں تو نہ پسند آئیں. اب یہ فیصلہ ایسا کیا ہے ہماری ہائی کورٹ نے, وقتی طور پہ مرکز بھی خوش ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹی, چودھری صاحب بھی خوش ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کہ اسمبلی نہیں ٹوٹی. ان کا روز اجلاس نان سٹاپ پنجاب اسمبلی کا چل رہا تھا کہ کہیں ہمارے خلاف عدم اعتماد نہ آ جائے. جیسے ہی ہائی کورٹ نے 11 جنوری کی ڈیٹ دی ہے, سپیکر صاحب نے بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 جنوری تک ملتوی کر دیا ہے, جو بھی منڈے والے دن ہونا تھا. کیسی بات ہے, سبحان اللہ. یہ سیاست ہے. آغا صاحب ویسے آج میں آپ چپ نہ رہے, اپنے موبائل کا جو ہے حفاظت کیا کرے. آپ ایسی چیزیں اس پہ دیکھتے سنتے کیوں ہیں جس سے وضو کو خطرہ پڑتے؟ آپ کو محتاط رہنا چاہیے. سر میں وہ مولوی ہوں صحافیوں کا کہ دیکھوں گا تو برائی کے بارے میں بتاؤں گے. اچھا جی آغا صاحب, دو اور آپ بھی سارے لوجے اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ نہیں, مجھے تو حکم دیا گیا تھا کہ سیاست میں آج ٹینشن نہیں بات ہوگی, ہنستے کھیلتے مسکراتے چہروں پہ مسکراہٹ دے. اس لیے میں نے کہا کہ چودھری صاحب دنوں چاہتے سی کہ اسمبلی نہ ٹوٹے, ہائی کورٹ نے مورل سپورٹ دے دی, چودھری صاحب خوش, ہائے ہائے پاگل لگے رہے. اچھا جی, اتنی باتیں امین حفیظ صاحب نے کہی ہیں. آغا صاحب کو
ہم اسلام آباد سے آئے ہیں یہاں پہ پھر اسی ٹر جانا ہے. لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں جس قدر ہم تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں بھئی آپ پہلے وہی نا مسلسل کتنی دفعہ چلائے ہم کہ وہ سلجھی ہوئی شخصیت ہے, اعلیٰ و عرفہ شخصیت ہے اور ان سے بڑا کوئی جمہوریت پسند نہیں ہے. ایک پیج وہ بھی تھا جو لہرا کے واپس رکھ لیا, ایک پیج پہلے اس سے ہوتا تھا. یہ پیجوں پیجی چل رہے ہیں یا پیچوں پیچی چل رہے ہیں. یہ جو عوام کے مسائل ہیں, امین حفیظ صاحب نے کہا اجلاس مسلسل ہی چلتا رہا, اس میں کتنے قانون بنے ہوں گے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نان سٹاپ, جیسے امین حفیظ نے ایک ادارے میں نوکری کی 40 سال, میں کہتا ہوں کچھ صحافی مجھے دکھا دیں جو ایک ہی ادارے میں نان سٹاپ 40 سال نوکری کی ہو. پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی مسلسل چل رہا ہے نان سٹاپ. ادارے والوں نے ہمت نہیں کہ انہوں نے امین حفیظ کو 40 سال رکھے, برداشت کیا. اور انہوں نے نہیں برداشت کیا, میں نے, اور پھر میں چھوڑ دیا, خود چھوڑ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پریشان ہے آج تک امین حفیظ نے وہ ادارہ چھوڑا کیوں, وجہ کیا بنی, میں ڈھونڈتے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج آپ نے یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا جو میرے استادوں کے استاد ہیں. یہ بہت معصوم ہے, 16 سال کی نوجوان بات یہ ہے نا, کلاش کی ہے, جو بھی کلاش فیسٹیول نہیں ہوا, آپ میں ادھر گیا ہوں 10 دن کلاش میں رہ کے آیا ہوں. کیا زبردست قسم کی امین حفیظ نے پاکستانی پنجاب کی سیاست سے دور پہاڑوں کے بیچ میں ننھی سی وادی, اس میں پریاں دیکھی میں نے. آگا کو بھی بول لیں یہ مجھے کہہ رہے میرا استادوں کا استاد ہو, یہ معصوم 16 سال کا انڈر میٹرک فیل انگلش میں. وہ بیچارہ جب مان نہیں گیا استادوں کا استاد, انہوں نے موقع تو دیا. بات یہ ہے کہ 34 سال سے انہوں نے موقع نہیں دیا بات کرنے کا. 34 ایئر سے انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا بات کرنے کا. لیکن رضی بھائی بیٹھے ہوئے, ان کی توسط سے اور آپ کی وجہ سے میں بات کر پاؤں گا, اس کے آگے میں سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا. 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی ہے انہوں نے, جس کو اکیڈیمکلی ہمیں لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آج اس میں سول سیکریٹریٹ میں ہو کا عالم تھا. یہ بات بالکل درست ہے. پوری کی پوری پنجاب ایڈمنسٹریشن کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو دیکھا جائے کولیپس ہو چکا ہوا ہے. اور جس کی انہوں نے چیف سیکرٹری کی بات کی کہ وہ کیا فوری طور پہ انہوں نے کہا تھا ہمارا چیف سیکرٹری ہے, اور انہوں نے فوری طور پہ فیصلہ وہی کیا جو کہ ان کے, دیکھیں ان کی بیک گراؤنڈ نکال کے دیکھیں, وہ ہسٹوریکلی وہ ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی فیملی رہی ہے. ان کے باپ پر دادا بھی اپنے چیف سیکرٹریز رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, کہنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ رول آف لا کی بات ہوگی, بیوروکریٹ ہو گیا, یہ جس کو ہم پرماننٹ اسٹیٹ کہتے ہیں, اس نے رول آف لا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اس نے آپ کی اور میری ومس پہ نہیں چلنا ہوتا ہے. لیکن نقصان یہ ہوا کہ یہ جو سارا تماشا, اور یار جب میں نے آپ کو یاد ہے آپ بھی کے پروگرام میں کہا تھا, اور میرے خیال میں آپ کی میری بحث بھی ہوئی تھی, میں نے کہا تھا تمام فیصلے مجھے عدالت میں ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہی بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اس بات پہ بحث نہیں ہوئی. اچھا میں سے ایک بات کہہ رہا ہوں. اچھا اب یہ دیکھیں, عدالتوں نے اگر فیصلے کرنے ہیں, آپ فوری طور پہ کے پی کے کی اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب میں پرابلم ہے, پنجاب میں یہ بھی پرابلم ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس آ جائے گا, نو کانفیڈنس آ جائے گا. اب 11 جنوری تک تو ٹوٹ ہی نہیں سکتی ہے. تو بھائی بہت ٹائم ہے, وہ تو ٹوٹ سکتی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں بہت ٹائم ہے. کے پی کے کی تو توڑے نا, توڑنی نہیں ہم نے, توڑنی ہوتی, توڑ دیتے. فکرہ ہے کے پی کے کی اسمبلی توڑ دیتے, وہاں کی ساری حکومت تو آگے زمان پارک بیٹھی ہوئی ہے, تو بندہ کوئی ہوگا تو وہاں پہ توڑے گا نا. یہ بھی ہے. اچھا جو یہ کیوس آیا ہے, جو یہ پولیٹیکل کیوس کی وجہ سے جو ایڈمنسٹریٹو کیوس آیا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. اپنے فیضی صاحب اور یہ میرے دوست بیٹھے میں ان سے بھی پوچھ لیں. میں 2-3 دن ہو گئے میں لاہور آیا ہوں, اور ڈیفینیٹلی میں دیکھ رہا ہوں, اسی لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے پروونس میں. میری بہت لوگوں سے دوستوں سے بات ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج میں تھے, بیوروکریٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی آدمی کچھ کرنے کو ڈر رہا ہے, تیار ہی نہیں ہے. اور جہاں تک پولیس کی بات ہے, تیار نہیں ہو کہ الیکشن, جہاں تک پولیس کی بات ہے جو کہ لا اینڈ آرڈر امیڈیٹلی مینیج کرنا ہوتا ہے, ان کے تو ہیڈ ویسے ہی پاکستان سے, میرا مقصد ہے ہی از نو مور, وی ڈونٹ ہیو اینی امیڈیٹلی, آپ کہہ سکتے ہیں اینی باڈی ہو از لوکنگ آفٹر دی پولیس ان پنجاب. یہ پورا کا پورا سسٹم بیٹھ چکا ہے پنجاب کا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا. کیوں نہیں لگایا جا سکتا ہے بھائی؟ آپ خود یہ حالات ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ خود ایسی, یعنی کہ آپ ایڈمنسٹریٹو کیوس آپ نے پیدا کر دی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اور پی ایم ایل کیوں نہیں مل کر, کہ اب ایک مورل جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اگر وہ پنجاب میں گورنر راج لگانا چاہے تو. اچھا اس میں ایک بات میں بتا دوں, آپ نے ابھی جو انہوں نے بات کی سیکریٹریٹ کی,
کوئی عام نہیں ہو رہا. میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہ رہا ہوں. بہت بڑا کام ہوا ہے. ایک ایسی اسمبلی میں جو سسپینڈ تھی اس نے لاہور کا ماسٹر پلان تبدیل کرنے کی منظوری دے دی. گرین اور ایگزیکٹلی گرے والا گرین ایریاز جن کے اوپر یہ گورا طے کر گیا تھا کہ یہاں پہ جنگل رہیں گے تاکہ لاہور کا آب و ہوا صاف ستھری رہے, ان کو گرے کر دیا گیا ہے, اور وہاں پہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن سکیں گی, آبادیاں بن سکے گی. یہ اربوں خربوں کا معاملہ یار ہے. میں 2 دن میں میری مت وج گئی ہے. آپ چاہتے ہیں لوگ آئیں ملنے, باہر سے لوگ آئیں لاہور کے یہ ساری چیزوں کو دیکھیں, تاریخی شہر کو. اتھے آ کے یا اکھاں رو رہی ہیں یا زبان رو رہی ہے گالاں دی صورت. میں گھر میں 2 امین فیض کا گلا خراب ہو رہا ہے, یہ میں نقلی نہیں کر رہا اصلی. گھر میں 2 بیمار چھوڑ کے آئے ہوں جن کو گلے میں انفیکشن ہے, نہیں آپ باہر نکل تو آپ سکتے. گرین کو گرے کر رہے ہیں. گرین وہ مزید گرے کر رہے ہیں. میں آپ کو دیتا ہوں مزید گرین کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سے پہلے بلین ٹری سونامی کا سکینڈل دیکھ لیں. 200 جس دن ان کی حکومت کے وفاق سے گئی ہے, انہوں نے کے پی کے اندر 258 جگہ کے اوپر آگ لگائی ہے, اور باقاعدہ کے پی حکومت کے ترجمان نے آ کے میڈیا پہ کہا ہے بھئی وہ کیسی آگ تھی کہ جہاں پہ بلین ٹری سونامی کے کچھ 4 درخت تھے وہاں پہ وہ آگ لگ گئی, اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ہم نے درخت اگائے تھے وہ ہو گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلین ٹری سونامی تو چلیں آگ لگا کے ضائع کر دیا, جو 10 بلین ٹری تھا اس کی ادائیگیاں ہو چکی ہیں, اس کا وہ کوئی جگہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک جسے کہنا چاہیے اس وقت ہم جو سیلاب آیا ہے وہ ہم کلائمیٹک ڈیزاسٹر کہہ رہے ہیں. دنیا کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ہاں کلائمیٹک چینج جو آپ کی گیسز کے اخراج کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں تباہی آئی ہے, اور یہاں پہ ہاؤس کے اندر ہمارے گھر میں اس کلائمیٹک تباہی کو مزید ایگریویٹ کرنے کے لیے یہ جعلی لولی لنگڑی اسمبلی جو تھی جو کہ نہیں کر سکتی تھی, اس سے آپ نے لاہور جیسے شہر کا ماسٹر پلان تبدیل کروا دیا. یہ اتنا خوفناک ہے, اور وہ میں نے اس ماسٹر پلان جو انہوں نے چینج کیا ہے اس کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ جو قصور کی وہ گرین بیلٹس جن کے بارے میں وہ ہماری ایک ڈیفنس لائنز بھی ہیں, ہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ صرف یہ نہیں ہماری انوائرمنٹل ڈیفنس لائن نہیں ہے بلکہ ہماری اگر دیکھا ڈیفنس لائنز ہیں ان کو بھی انہوں نے گرے میں ڈال دیا ہے. اور مجھے تو ڈر ہے ڈیفنس والے نے بھی تو سوچنا چاہیے نا جو وہ کر رہے ہیں یار نہیں کریں نا سوسائٹیز تو پھر باقی بھی کرائیں گے. اور مجھے جو ڈر ہے سب سے بڑا وہ کانا کاچا کا جو آپ کا پورا کا پورا, میں کہنے لگا تھا میں چپ کر گیا. میں کہ انہوں نے بھی اپنی ساری بیرکوں میں وہ سوسائٹیاں بنا دی ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ مجھے اب معاف کرے. آمین. کانا کاچا اللہ سانو معاف کرے جی تیرے نال بیٹھے. لاہور میں ہی ایسا ہو گیا ہے, ساری فورٹریس اسٹیڈیم سے آگے جائیں کتنی بیرکیں تھی وہ سب کالونیوں میں بدل گئی ہیں, اور وہ جن کے لیے بنا کے جن کو گھر دیے گئے تھے انہوں نے بیچ بھی دیے, کرایوں پہ بھی دے دیے. بیچنے کی بات چل رہی ہے, نہیں بیچنے میں بعد میں بھی آتے ہیں, ایک راؤنڈ لگاتے ہیں. آغا صاحب دیکھیں پورا کا پورا آپ جو کانا کاچا کا جتنا بھی یہ جنگل کا ایریا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے انہوں نے گرے میں ڈال دیا ہے. اب وہ کٹنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اگر وہ دیکھا ہوگا, اچھا جی میرے جو جملہ آ گیا باہر اسی چاہ رہے ہیں بلیک گرے تو نکلیے, یہاں ہم خود ہی گرے میں ڈال رہے ہیں گرین. شرک پور سارا کا سارا جو آپ کا راوی کا اپنا بیلٹ باندھتے تھے شرک پور کی وہ ساری آپ نے گرے میں ڈال. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس شہر میں کوئی گرین ایریا نہیں چھوڑا ہے, یہ جو گرے والی لسٹ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ بہت دیر سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ 2 ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے تقریباً 67,000 کنال سے اوپر زمین خریدی ہے قصور, سوئے, آسل اور شرک پور میں اور کانا کاچا میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر ٹھیک تھی. اور میں اس میں ایک چیز میں آپ کو اس میں سوری میں اور ایڈ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ پہلے آپ نے وہ جو راوی والا فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ, جو وہاں سے زمینیں لے لی ہے سیکشن 4 پہ اپنا یعنی ہاں وہ سارا محمود بوٹی والا پورا روٹا والا, یعنی کہ آپ چاہ رہے پورا کا پورا آپ نے یہ شہر بیچ دیا ہے. اور اس میں ایک چیز آپ دیکھیے گا کہ 3 دن پہلے صرف 3 دن پہلے رائس ایکسپورٹ کارپوریشن رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس کیا. انہوں نے کہا کہ ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ لاہور سے لے کر گجر خان تک آپ نے تمام زمینیں جو ہیں جہاں پہ ہمارا رائس اگتا تھا وہ آپ نے کنورٹ کر دی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حالت کے بعد 3 سال کے بعد
پاکستان ایکسپورٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ہم صرف امپورٹ کر کے خود کھائیں اچھا گے. جی, چاول سے کیا کیا الرجی ہوتی ہے؟ چاول کے نقصان کیا کیا ہے؟ چاول کے تو کوئی نقصانات نہیں ہیں, اگر کھایا شوگر ہو جاتا تو ہے. کہتے ہیں چاول نہیں شوگر کھانا چاہیے. مطلب ظاہر ہے کہ شوگر آپ کسی وجہ سے ہوتی ہے نا آپ کو, تو آپ زیادہ چاول کھا لیتے ہیں تو پھر مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں. کشمیری پتر سفید چاول ہوتے, چنے دی دال اور چکن والی دال اور مٹن والی دال, چاول بلکہ دالاں دی تمال ڈرائی فروٹ بنا کے ڈرائی فروٹ مطلب بوفے بنا کے پلیٹر بنا. چاول سے تو کوئی الرجی نہیں ہوتی. پھر انہوں نے کیوں سیاپا کیتا ہے؟ دیکھیں چاول جو ہے وہ ایک مطلب کہ ہماری سیکنڈ سٹیپل فوڈ ہے, یا ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو ہیں تقریباً 60% کے قریب جو لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں گندم کھاتے, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تقریباً 25 سے 30% لوگ چاول کھاتے ہیں. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مکئی اور باجرہ بھی ان کی بنیادی غذا ہے, لیکن چاول یہ ہم زراعت کے اعتبار سے پٹی کی بات کر رہے ہیں. جی میں اسی پہ عرض کر رہا ہوں. اور جن علاقوں میں, اور دنیا کا یہ واحد خطہ ہے جس میں سے جو بیج اگتا ہے اس کو ہم باسمتی کہتے ہیں, یا مطلب کہ فریگرنس آف ورجینٹی, ٹھیک ہے. یعنی کئی 100 سال سے دریا جو ہے وہ مٹی لا کے اس علاقے کے اندر بچھاتے رہے, کئی ہزار سال سے. پھر وہ ایسی لیئر بنی ہے کہ جس کے اندر سے جب دانہ پھوٹتا ہے اور وہ دانہ جب آپ کی ٹیبل پہ پہنچتا ہے تو اس میں سے مہک آ رہی ہوتی ہے. یس, اس زمین کو, جو اتنی قیمتی زمین ہے, دنیا کے اندر اور کسی کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہے, اس قیمتی زمین کے اوپر آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کی اجازت دے رہے ہیں اور اندھا تند دے رہے ہیں. پنجابی میں جسے کہتے ہیں انے واہ دے رہے ہیں. اور ریپ والوں نے, رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن آف پاکستان والوں نے بالکل درست کہا کہ جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے لاہور سے گجر خان کے درمیان اجازتیں دے دی ہیں, اس کے بعد آپ کو رائس ایریا کے اندر تو کوئی زمین ملنی نہیں ہے جس کے اوپر رائس لگ جائے. یہ there is no doubt کہ یہ بہت بڑا, اور یہ سارا کا سارا آپ اٹھا کے دیکھ لیں 4.5 سال سے 3.5 سال جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, یہ اپنا ہاؤسنگ سوسائٹی کا یہ جو اپنا کام شروع ہوا ہے ان زمینوں کے اوپر جو ہماری انتہائی فرٹائل لینڈ ہے, اس سے پہلے پاکستان میں تاریخ نہیں ملتی ہے اس چیز کی. میں رضی صاحب, امین حفیظ صاحب, میں سیلاب جب آیا تو سب سے پہلے الحمدللہ پی ٹی وی سے چوتھا ستون ٹیم نکلی. میں جب پہنچتا ہوں راجن پور ایریاز میں, اور وہ شریف توسا شریف اپنا علاقہ ہونا تھا, وہاں ایسی حرکتیں ہیں کہ تباہی پھر جانی چاہیے, لیکن کہ انہوں نے ادھر سے بدلا تو نہیں لیا کہ ساڈا علاقہ ہے انجدہ سائیں تے پھر ایدے بھی انجدہ ہی ہوئے کرانگے. اے امین عزیز صاحب, وہاں پہ تو وسیع اور عیز زمینیں ملی ہیں ان کو, جس کے لیے میں آپ کو بتاؤں پتہ کیا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارا ایگریکلچر صوبہ اور ہم پاکستان زرعی ملک ہیں, اور ہمارے زمین جو بتا رہے ہیں نظام کہ اتنا خوبصورت اناج اگلتی ہے, پوری دنیا ہمارا آم, ہمارے چاول, ہماری گندم اتنا پیارا ہو کیا رہا ہے. اب اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, کون آواز اٹھائے گا؟ حکمران تو اٹھائیں گے نہیں, ان کے مفادات ہیں سوسائٹیوں میں, ان کے نمبر 2 نمبر 3 نمبر 1 سارے بندے ملے ہوئے ہیں. میڈیا بات اٹھا سکتا ہے نا, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا, ان کو تو اتنے بڑے اشتہار ملتے ہیں, کلرفل, فرنٹ پیج, بیک پیج, میگزین انی پئی ہوئی ہے. انہوں نے تو نوٹوں دی بری لگ گئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں, جو ماضی میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کی صورت میں میڈیا کو انا لنگرا لولا کر کے عوام کو لوٹا گیا. میڈیا خاموش تھا. آج پھر ایک دفعہ میڈیا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پہ انا لنگرا لولا ہو گیا ہے, صرف پیسے کمانے کے لیے, اور وہ نہیں دیکھ رہا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں پیارا وطن پاکستان کا بیڑا غرق کر رہی ہیں, یہ اس کی فضائی آلودگی بڑھا رہی ہیں, یہ اس کا اناج ختم کر رہی ہیں. میڈیا کو تو چیخو پکار کرنی چاہیے. ایک سرکاری میڈیا رہ گیا پی ٹی وی جو بس آواز حق بلند کرتا ہے, چونکہ اس کو اشتہار نہیں ملتے, جب اس کو بھی ملیں گے اس کی بھی زبان بند ہو جائے گی. دیکھیں مینگو ایکسپورٹ, جب انہوں نے آم کی بات کی ہے, میں مینگو ایکسپورٹ کا, کیونکہ ویسے مجھے باتیں نہیں کرنی, رضی بھائی بیٹھے ہوئے ہی ایکسپرٹ. مینگو ایکسپورٹ والوں نے یہ پچھلا جو آپ کا جولائی گزرا ہے اس میں انہوں نے وارننگ دی تھی کہ جو کچھ کیا ہے آپ نے ملتان میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے, پی ٹی وی پہ دکھا چکا ہوں جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کس بہانے سے دکھائی میں نے,
एविसोन लो किस बहाने से दिखाई, मैं गया हुआ हूँ मुल्तान की मेट्रो और उसकी तरक्की पे प्रोग्राम करने, और जब मैं ऊपर चढ़ा ना डोली के जरिए हेलमेट पा के, वैसे तो कुदरती साढ़े आए हैं लेकिन वो हेलमेट पा के मैं ऊपर गया हूँ ना, तो वहाँ से मुझे वो कौन थे चीफ सुपरवाइजर उस प्रोजेक्ट के मुल्तान में, उन्होंने मुझे कहा ये आप देख रहे हैं सामने दरख्त ही दरख्त है आमों के, कहते ये कट रहे हैं चंद दिनों में, उन्होंने आपकी लाखों की तादाद में आपके सर की तरह साफ कर दी है पूरी की पूरी इस लैंड को। और पूरी दुनिया में उधर तो कुछ हर है, तरफ का आम, 40% पूरी दुनिया में क्या था नहीं है पूरी दुनिया में जो आम मिलता है, यकीन करें ना उसका टेस्ट है, उसमें एग्जैक्टली उसमें बाल भी हैं, मतलब ऐसे लगता है खाओ ना जैसे मुंह में बाल आ गए। पाकिस्तान का, पंजाब का, हाय 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 क्या आम होता है, आई चौंसा, अनवर टोर, मैं कहता हूँ आप नाम लें। सर्दियां जी मैं आमनू मिस करन ला पे जो मतलब 40% आपकी यील्ड खत्म हो गई है। अनवर टोर खाएं ऐसे दबा दबा के, हमीफ हफीज साहब, वाह, आपसे वाह, अनवर अब टोल की वो बात- ख्वाब भाई रह जाएगा। किस अनवर टोल की बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा वही एरिया था। हाँ। 40% आपका आम की यील्ड खत्म हो चुकी है। अच्छा जी ये तो सारा पता है, तो ये जनाब इमरान खान साहब को या परवेज लाई साहब को या वो जो हमारे मसनद मुनसफ़ी पे बराजमान हैं, तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें भी नज़र आना चाहिए, या फिर ये बाजवा साहब को भी नज़र आना चाहिए था, ये गल किधर जा रही है? अब देखिए छोटे छोटे मुफादात होते हैं, और वो मुफादात जब पूरे नहीं होते तो फिर बाद में लोग जाने वालों को बुरे अल्फाज में भी याद करते हैं, जैसे इमरान खान साहब एक दो शख्सियात के बारे में करते रहते हैं। हालांकि अगर ताल्लुक ना रहे, आपने चंद दिन आपस में अच्छा वक्त गुजारा हो और किसी ने आप पे एहसान किया हो, ठीक है, मैं ऐसे तो वैसे एहसान नहीं, इमरान खान साहब कहते हैं एहसान बहुत किए थे, मैं टुके फिर टुके- आखिर में एहसान वो कर दिया सर, ना, मैं तो कह रहा इसीलिए हूं, नाराजगी है। चले किया तो था ना, आपके ऊपर किसी ने जरा सा भी एहसान किया हो, अगर आप नस्ली आदमी हैं, अगर आप खानदानी आदमी हैं, आप सारी उम्र उसका एहतराम करते हैं कि भाई इसने मेरे ऊपर एहसान किया था। आज मुझे इस्लामाबाद से फोन आया, हमारे एक दोस्त हैं जो सहाफ़ी हैं, तो वो ना आके यहाँ पे ठहरे हुए थे, तो उनका रात को फोन आया कि यार ये इन्होंने पता नहीं मुझे किस कमरे में ठहरा दिए, तो मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही। मैंने गाड़ी निकाली, जाके उनको वहाँ से लिया, घर ले आया, घर में वो सोए। अच्छा, इस बात को गुजरे कोई कम से कम 12 साल गुजर गए। वो जब भी मुझे फोन करते हैं, कहते हैं आपका मैं उस रात का एहसान नहीं दे सकता यार, आप उस दिन आए थे रात को 1 बजे। खानदानी लोग, ठीक है, और मैं आगे से शर्मिंदा हो रहा था, वैसे मैं भी कहता हूँ तो डॉक्टर साहब आप आधा ना करें, ऐसे ना करें, ये तो मेरा फर्ज बनता था, आप मेरे भाई हैं। नहीं यार, वो आपने उस दिन बहुत रात को हम 2:30 बजे गए थे आपके घर यार, यहाँ पे तो आपको पाला पोसा बड़ा किया, 3 शादियां की, वजीर आजम बनाया, ठीक है, और इसके बाद भी आप उस जाने वाले के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दिस इज बैड। वो नेपिया नहीं चेंज की थी, वो तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परवेज लाई साहब ने कहा नेपिया भी चेंज, पालने पोसने के अंदर नेपिया चेंज करना भी आता है ना, वो कवर हो जाता है। पाक फौज को सलाम। देयर इज नो डाउट। इस स्ट्रक्चर जी इस पे भी आ जाते हैं। उन एरियाज के अंदर इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया हुआ और बच गए हम बड़ी तबाही से, और उसके साथ साथ हमारे एक तो सिपाही ने शहादत दी, और मैं समझता हूँ फौरी मौके पे जो अनाउंसमेंट की गई है उसकी फैमिली के लिए, उसको एजाज दिया गया है। अच्छा, उस पे अमल फौरी होना चाहिए, बिल्कुल होना और चाहिए। उनमें वो सुर्ख फीता नहीं आना चाहिए, जो जेन्युइन चीज है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी की लहर है, और इस पे यकीनन पाक फौज की जिम्मेदारी तो यही है ना कि वो बॉर्डर्स और दिफाई एतबार से वो आगे हैं और अपने सीने पेश कर रहे हैं, वो शहादतें हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये देखते हुए भी हम अगर सियासत खेलते रहेंगे, ये मुल्क से हुब्बुल वतन। आप ये देखिए कि केपी की सारी हुकूमत बड़े फख्र के साथ आके ज़मान पार्क के बाद लगे खेमों के अंदर बैठ के वो हीटर सेक रहे हैं, और केपी का हुकूमत का जो खर्चा है, पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सवाबी में ऐसे लोगों को पहले लश्करी हायर किए जाते थे, अब हायर किया जा रहा है कि जी लाहौर में मुजाहरा करने जाना है गवर्नर हाउस के बाहर। इसके बावजूद भी माशाल्लाह चंद 100 अफराद के अलावा और कोई नहीं थे,
ٹھیک ہے. اچھا وہ کیے جا رہے ہیں. کے پی کی حکومت کا پورا فوکس اس بات کے اوپر ہے. دیکھیں سی ٹی ڈی کے ٹرینڈ مین پاور ہے. جن انسٹرکٹرز نے پنجاب کی سی ٹی ڈی کے جوانوں کو ٹرین کیا ہے, انہی انسٹرکٹر نے, انہی اداروں نے کے پی کے لوگوں کو بھی ٹرین کیا ہے, بشرطیہ کہ آپ ان کو ان کی جگہ پہ ڈیوٹی تو کرنے دیں. جو سی ٹی ڈی سینٹر جس پہ قبضہ ہوا ہے اس میں 35 دہشت گرد تھے اور 5 لوگ تھے ان کی نگرانی کے لیے. یعنی پتہ کیا گیا کہ جو فورس کہاں پہ گئی جو اس سینٹر کے لیے تھی, وہ فورس زمان پارک کی حفاظت کے لیے ایکسپورٹ کر دی گئی. یار یہ کیا ہو رہا ہے یار اس ملک کے اندر, یہ کیا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے یار. میرا مطلب ہے کہ ان سر جی پھر انہوں پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ گلا کرتا ہے نہیں پوچھا جاتا. تو اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نا کہ وہ ابھی بھی ہم وہ اس لیے زیادہ جلدی الیکشن کے اوپر زور دے رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ جو بچی کھچی ان کی سپورٹ ہے, جس نے کچھ دنوں کے اندر ریٹائر ہو جانا ہے یا اپنے عہدوں سے پرے ہو جانا ہے, وہ ان کو انجوائے کرتے ہوئے اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کا بینیفٹ لیتے ہوئے الیکشن چوری کر سکے. ادروائز کیا ضرور اتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ الیکشن کراؤ, اور اگر الیکشن کرانے کا اتنا شوق ہے تو توڑے کے پی کی اسمبلی, وہاں سے بات دیں. امین حفیظ صاحب اتنے سنجیدہ مسائل ہیں, اور یہ دہشت گردی یار چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اگر یہ دھڑکا لگ جائے کہ کیپٹل میں یہ ہو گیا, آپ کو پتہ باہر ریڈ الرٹ ایڈوائزریز وہ شروع ہو جاتی ہیں, خود مائیں پھر سے سہم جاتی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں. اس موقع پہ کیا سب کو ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کے, اور وہ قاضی سہیل احمد کہا کرتے تھے لاہور میں رپورٹنگ کرنے کے دن یاد آ گیا رضی صاحب مجھے, کہ سب پشتی بان بن جائیں نا ایک دوسرے کے, ایک سیسا پلائی دیوار بنے بنیان مرصوص, وہ نہیں بن رہی. سر جواد فیضی صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ اسلام آباد کا جو خود کش دھماکہ ہے جس میں ہمارے پنجاب پولیس کے نوجوان نے اپنی جان کا, اسلام آباد پولیس کے جوان نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے, وہ آبزرو کر گیا تھا کہ گڑبڑ ہے مگر وہ بھاگا نہیں, اس نے وہی دبوچا اور وہی وہ اس نے اپنی جان بھی دے دی. بات یہ ہے اب اس ایک جھٹکے کے بعد سب سیاستدانوں کو وسیع تر ملکی مفاد میں پاکستان کی استحکام اور ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے. ایسا نہیں ہو رہا. ہو کیا رہا ہے, جو عمران خان صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں اس کی حفاظت کے پی کے کی پولیس فورس آ کے کر رہی ہے. لاہور میں موجود جو گورنر ہاؤس ہے جو صوبہ پنجاب کی حفاظت میں ہونا چاہیے, ہے مرکز کی جگہ. کتنی افسوس کی بات ہے کہ گورنر ہاؤس کو پنجاب اور پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی فورس تحفظ دینے کی بجائے اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ رینجرز کو بلا کے پنجاب گورنر ہاؤس کا حفاظت کر رہی ہے. جب پنجاب میں رہنے والے کو کوئی پی کی تحفظ دے گا اور پنجاب کی پراپرٹی اور پنجاب کے ڈیرے کو مرکز سے رینجرز آگے تحفظ دے گی. ڈوب برندہ مقام ہے تمام سیاستدانوں کے لیے, استعفے دے دیں, گھروں میں چلے جائیں. میں کہتا ہوں چھوڑ دیں سیاست. اگر آپ کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے, پاکستان کے بچوں کی خوشحالی عزیز نہیں ہے, ماؤں کی آپ گودے اجار رہے ہیں, آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ جی مرکز برباد ہو گیا اور دوسرا کہتا ہے کہ کے پی کی میں اس سے زیادہ برے حالات ہیں. فٹے متحدہ وہ جو مظاہرین تھے نا اس کے باہر 2 دن مظاہرہ ہوا. ایک دن جس دن انہوں نے خطاب فرمایا جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے, اور دوسرے دن ایک دن اس سے پہلے ہوتا ہے وہاں پہ مظاہرہ. اس مظاہرے کے اندر بینر کیا اٹھائے ہوئے ہیں کہ محمد ایجنسی کے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں, نادرہ کو ہدایت کی جائے. اب محمد ایجنسی کے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھانے کو لیتے ہیں, بالکل جہاں جہاں محرومی ہے اس کا حل ہونا چاہیے. لیکن محمد ایجنسی کے حقوق جو ہے وہ گورنر پنجاب نے نہیں دبائے ہوئے. اگر آپ کو نادرہ سے مسئلہ ہے تو نادرہ کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے اور اس کا ریجنل آفس پشاور میں ہے اور محمد سے زیادہ قریب پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے حقوق کا مسئلہ ہے تو ان کے حقوق کا مسئلہ جو ہے وہ پشاور سے حل ہوگا. پشاور میں اس کے اپائے ہو سکتا ہے, میکسیمم اسلام آباد میں ہو سکتا ہے. بھئی گورنر پنجاب کے گھر کے گورنر ہاؤس پنجاب جو ہے
लाहौर में उसके सामने आप ये आप जो सूबाई फॉल्ट लाइन है, ये जो एथनिक फॉल्ट लाइन है, खुदा का खौफ करें यार, आप अपनी पैटी घटिया और गलीज पॉलिटिक्स के लिए इन फॉल्ट लाइन को हिट कर रहे हैं। ये मुल्क की सालमियत के लिए, ये लोगों की बाहमी को एग्जिस्टेंस के लिए बड़ी खौफनाक बात है। इस तरह की चीजों को हिट नहीं करते। जो कौमी लीडर होते हैं, जो पूरे कौम की क़यादत कर रहे होते हैं, वो इस तरह की चीजों से अवॉइड करते हैं। लीडर वो होता है जो जोड़ने की बात करता है, जो सबको इंक्लूड करने की बात करता है, वो इंक्लूसिव पॉलिसी लेके चलता है। आप वो हैं कि जो एक्सक्लूसिव पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि मैं एक्सक्लूसिव हूं, बाकी सारे भेड़ बकरियां हैं, लेसर ह्यूमन बीइंग है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको रुलाऊंगा, मैं उनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। ये दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स, दिस इज जस्ट, मैं वो लफ्ज में कहना नहीं चाह रहा। पीटीवी के लिए मेरा एक तकद्दुस है, पीटीवी मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है, यहां से मैंने सीखा है कैमरे को फेस करना, तो इसलिए मैं वो लफ्ज कहना नहीं चाह रहा जो मेरे मुंह में आया था। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ मुंह बंद कर ले। ले मुंह बंद कर ले। देखिए, बहुत जो बातें फैसले आपने कर दी, इसके बाद रज़ी साहब के बाद मैं बोल ही सकता हूँ। फॉल्ट लाइन की बात की है, मैं फॉल्ट लाइन पे आना चाह रहा था। रज़ी साहब, अगर आप गौर से देखें, अल्लाह माफ करे, अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, इस मुल्क को अल्लाह ताला किसी की नजर ना लगाए, आमीन। एथनिक फॉल्ट लाइन को जितना मजीद नजर ना लगे, स्वेयरली इस्तेमाल किया जा रहा है ना, एथनिक फॉल्ट लाइन को, ये पिछले यानी कि अप्रैल से लेकर आज तक आपको भी चीज एहसास नहीं हो रही है फैजी साहब? जी, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के जरिए क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि हमारा जो यार आप मेरे साथ हफ्ता हफ्ता साथ रहते हैं, मुझे एहसास नहीं हो रहा था तो 10 टाइम मैं बता मैं आप नहीं ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये मुझे ज्यादा एहसास तब हो रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पढ़ा रहा था, वहां पे 12 लड़के बैठे हुए थे जो किसी और एथनिक ग्रुप के थे, यहाँ के लाहौर के नहीं थे, और वो मुझे कन्फ्रंट कर रहे हैं, और वो सारी की सारी वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो पीटीआई उनको सिखा रही है। ये बड़ी खौफनाक बात है। और रियासत को, मैं लफ्ज रियासत इस्तेमाल कर रहा हूँ, रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए बिफोर कि ये आदमी, फॉल्ट लाइन दुनिया के हर मुल्क में होती है, ये हर मुल्क में होती है, एक से ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौमी लीडर उनको टच नहीं करते, कौमी लीडर टच नहीं करते, बल्कि उसको ब्रिज करते हैं। और ये कौमी लीडर वाहिद देखा है जो कि हर वक्त इसकी कोशिश होती है कि उस फॉल्ट लाइन को ट्रिगर करे। अच्छा, आपने एथनिक की बात की है, ये लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइन को भी ट्रिगर करते हैं, उनको भी करते हैं, ये रीजनल फॉल्ट लाइन को भी करते हैं। मियां वाली का जिक्र तो आपने सुन ही लिया होगा, वो किसी समई फीते के अंदर आपने वो मियां वाली से प्यार करना चाहिए, वो मेरा मतलब है कि वो रीजनल जो है उसको भी हर जगह से प्यार करना चाहिए, लेकिन इसको यूं ना लेके आए ना कि लाहौर में नफरत करो या फलां से नफरत करो, इससे प्यार, हर जगह से प्यार होना चाहिए। देखा जी, मैंने देखा वहाँ रज़ी साहब, अमीन हफीज साहब के सूबे हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी सूबे मौजूद हैं, और बड़ी जबानों का बड़ा उसमें फर्क है। वह नफरत करते हैं कि यहाँ इंग्लिश नहीं बोली जा सकती, क्यूबिक के अंदर यहाँ पे जो है वो फ्रेंच बोली जाए, या यहाँ पे ये बोली जाए, या यहाँ पे बड़ी, लेकिन जो सतही लीडर हैं सूबा और मल्ला लेवल वाले, वो तो ये कर देते हैं, लेकिन वहां पे भी जो कौमी लीडर है उसको पूरे उस मुल्क से उतनी मोहब्बत का, बल्कि दूसरे मज़ाहब से भी उतनी ही मोहब्बत का जो है ना अमलन सामने खड़ा होकर कहना पड़ता है। दिला दे अल्लाह जानता है। लेकिन बात नहीं, आप एक बात देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो गुज़िश्ता दिनों में देखा कि वो ना एक मसीही भाइयों के इबादती मरकज के अंदर एक चर्च में गए हुए थे। उन्होंने कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश की कि हमारे और आपके दरमियान कॉमन पॉइंट क्या है, ठीक है, जिसपे हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अब उस कॉमन पॉइंट को तलाश करता है लीडर जो होता है, वो कौम के अंदर से कॉमन पॉइंट तलाश करके उसके ऊपर इकट्ठा करता है, और इसके लिए अपनी जान भी दे देता है, ठीक है। लीडर वो होता है, वो लीडर नहीं होता कि जो कहे कि जी गोली इंज आई सी, फिर उस गोली ने इंज दी डायरेक्शन ले ली, फिर इंज हुई, फिर इंज उत्ते नु वजी ते फिर मेरे गोडे ते वज गई। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਜ਼ਨ ਕੌਣ थे?
हाँ क्या जिक्र कर दिया आपने यार। उनके घर भी गोली ऐसे ही नहीं गई अच्छा वो मैं गई थी कि नहीं, गिराज से इधर जिक्र गई। उस परिवेश का और फिर बयान फैजी साहब का। मैं गवाह हूं। हम बीट रिपोर्टर थे, हम सारे गए थे। सुबह हम 9 बजे पहुंचे थे कुकड़ी का खून और है। हमने ये पूछा कि ये दीवार इतनी है, यहाँ से अगर आप कहते हैं यहाँ से गोली चली है तो दीवार पे आती है, ये गोली ऐसे नीचे कैसे आई है? याद है उस वक्त में एग्जैक्टली वो तो खब्बे सजे भी गई है ना, एग्जैक्टली है ना, अच्छा गोलियां नहीं। गोली की बरसात हो रही थी और मसूफ नीचे बैठ के, और जो पीछे खड़े थे उन्होंने भी लत्ता च गोलियां बजी। जो वजीराबाद वाला वाकया हुआ ना, मुझे वो वाकया वो फैसल टाउन वाला सारा याद आ गया। मॉडल टाउन एक्सटेंशन वाला। Model एम ब्लॉक, extension, हाँ। हाँ जी, एम ब्लॉक। उसी तरह एक गोली ऐसे आके ना फिर ऐसे गई थी। वो जो एन ब्लॉक के फ्लैट नहीं थे, उनका जिक्र तो आप कई दफा कर चुके हैं। लेकिन आप अंदाजा फरमाएं यार, ये स्क्रिप्ट भी नहीं बदलते। उन्होंने उस वक्त वो स्क्रिप्ट लिखा था और ये अब स्क्रिप्ट जो है, अब वही स्क्रिप्ट जो है उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। लेकिन जो है वो इतने डेस्परेट हुए हैं कि क़यादत की जो खसूसियात होती हैं उसको तो भूल जाएं। ठीक है, हमने अमीन हफीज को बड़ा घेर घार के लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन लड़ाने की कोशिश की। अमीन हफीज ने कहा कि नहीं, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है। सर मुझे जिम्मेदारी बहुत है। हर दफा बड़े सीनियर दोस्तों की तरफ से, पैनल्स की तरफ से हाँ जी। कहा गया कि मीन हफीज साहब आप बड़े पॉपुलर हैं, आप हमारे पैनल में आ जाएं, जिस सीट पे आना चाहते हैं बिल्कुल आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आ मैं जाएं। खड़ा होकर सफर करूंगा, मैं खड़ा होकर सफर करूंगा। सीट नहीं चाहिए। माफी दे दें सर। नहीं, अमीन हफीज ने क्यों इनकार किया? इसने कहा लीडरशिप का बोझ होता है, आपने लोगों की नुमाइंदगी का हक नहीं, अदा वैसे करना वाकई होता अच्छा है। इस दफा इलेक्शन हो रहे हैं, ये प्रोसेस तो जारी रहना चाहिए। लेकिन आप ये देखते हैं कि इस कदर आया होगा पैसों का लेवल, ये लेवल वो लेवल मुबैना तौर पे, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हमने देखा कि ओए तू फलानी है तो तू फलाना है। नहीं, ये नहीं। नहीं प्रेस क्लब की आप ब्यूटी है देखिए- लाहौर प्रेस क्लब में, और बाकी प्रेस क्लब्स आप देखें पूरे पाकिस्तान Yes. में बहुत जमहूरी अंदाज में इलेक्शन होते हैं। छोटी मोटी तो चप्पल वो तो चलती है ना, जमहूरियत है, और बकायदा साल बाद इक्तदार बदलता है, नए लोग आते हैं, पुराने चले जाते हैं। कोई ये नहीं कहता दोबारा इलेक्शन कराओ, कोई ये नहीं कहता मतलब 1 साल की मुद्दत थी तो 7 महीने के बाद ही मुझे फारग कर दिया। वो तो नवाज शरीफ को भी फारग किया, इमरान खान साहब को भी फारग किया, पीपल्स पार्टी को भी फारग किया, सबको फारग किया, होते रहे। मुझे अब भी डर लगता है कि अभी भी अगर सियासतदानों ने अपना रवैया सही ना किया तो वो दिन दूर नहीं हो अल्लाह सकता है। खैर करे। हो सकता है। लेकिन अल्लाह खैर एक मेरे बात, अजीज हम वतनों, अल्लाह खैर। मेरे अजीज हम वतनों, नहीं, हमने लेकिन बहुत वक्त दिया मुझे सबको, मुझे ये ठीक हो जाए। मुझे जो है वो एक इनसे थोड़ी सी तसहीह दरकार है, और वो ये है कि ये एजाज सिर्फ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब को हासिल हुआ है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, और ये जो 73 का आइन है इसकी 50 साल तारीख के अंदर, कि वो पहले बंदे हैं जिन्हें पार्लिमानी प्रोसीजर के जरिए निकाला गया है। ठीक है। सिस्टम ने अपना गंद निकाल के बाहर डाल दिया, तो सिस्टम इसका मतलब है काम करना शुरू हो गया। वो कहते सिस्टम ही बंद कर दो। लेट द सिस्टम वर्क। वही तो कह रहे खास साहब कहते सिस्टम ही बंद कर वो दो। कहते हैं कि ए सिस्टम ही बंद कर दो, जिस सिस्टम ने अपना उनको निकाला है। गंद नेचुरल तरीके से, वो कहते हैं जी लीगल मैं तरीके सबको से, अंदर आईनी करना चाह रहा तरीके था और किसी को नहीं कर सके। फिर वो कहते हैं जी जो अंदर कर रहे थे वो मेरे इशारों पे काम नहीं कर रहे थे, किसी और के इशारे पे काम कर रहे थे। तो फिर मतलब किसी की फिर कर रहे आपने क्या कर रहे थे? फिर आप क्या कर रहे थे? फिर वो लगता है, और फिर कहते हैं मुझे मौका दे दें। नहीं, मुझे लगता है कि अमीन हफीज जो गए हैं ना कैलाश, वहां पे एक ढोल बजा रहा था, एक पीछे छनकना भी बजा रहा था। मुझे लगता है कि वो छनकना बजा रहा है। अमीन हफीज साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत उन सब औरतों भी थैंक यू। नाज़रीन, वही ये बहुत सारी बातें ऐसी जहन में आ रही हैं जो करने को दिल करता है, लेकिन इसीलिए रुक जाते हैं हम कि कहीं उस तंज को या तहतुल लफ्ज़ को मानी पहना के कुछ और ना समझ लिया जाए, वगरना लाहौर में बैठ के बात करके जितनी खुली बात यहाँ हो सकती है कहीं और नहीं होती। और पंजाबी का तड़का ज़रूर हो सकता है, यकीनन सारी ज़बानें बहुत खूबसूरत हैं, और हमें, मेरी बदकिस्मती है कि मुझे बाकी ज़बानें क्यों नहीं आती, सिंधी क्यों नहीं आती, बलोची क्यों नहीं आती, पश्तो क्यों नहीं आती। ज़बानों से प्यार कीजिए, माँ बोली है वो, लेकिन एक नुक्ते पे वो रुकना होगा, और वो है पाकिस्तान।
اگر اس پہ نہیں رکیں گے اور کسی بھی سازش کے تحت زبان و بیان میں، عصبیت میں، لسانی معاملات میں چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ گند مار کے جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کراچی جا کوئی نہیں سکتا، گلگت سے جب خبر آئی بس انہوں آگ لگ گئی۔ اب وہاں نہیں ہے ایسا، بہتری اگر ہو رہی ہے اس کو بڑھوتری میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور لاہور میں بیٹھ کے جب اردو بولنے والے سے بھی بات ہوتی ہے نا تو پھر واقعی مزہ بھی آتا ہے کہ اردو محلہ کیا ہے اور محلہ کیا ہے۔ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔